رسوله المختار وصحابته الأخيار إلى يوم القرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال سيدنا حبيبنا شفيعنا وقرة عيوننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها واعمل للآخرة بمقدار بقائك فيها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی بزرگ دوستو علماء کرام، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو ایسے مبارک موقع پر اور مبارک مہینے میں اور اتنا بڑا علماء کا مجمع ایک ساتھ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. موقع کے اعتبار سے دعوت والا بھی یہ مہینہ ہے، عبادت والا بھی ہے اور دعا والا بھی ہے. اس لیے بذات خود اپنی ذات سامنے ہے ہر ایک کی روایت میں آتا ہے قد تورما قدما، اتنی نفلیں پڑھتے تھے آقا کہ آپ کے قدم پھول جاتے، پیر موٹے ہو جاتے، اور اتنی محنت کرتے تھے کہ صحابہ کو رشک آتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بخشائے ہیں، پھر اتنی عبادت، اتنی بندگی، اتنی غلامی، اتنا استغفار. تو آقا جواب دیتے تھے باوجود امام الانبیاء ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو امام الانبیاء کا یہ جملہ ہے. پتھر اٹھا رہے ہیں، صحابی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری پتھر ہے، میں اٹھا لیتا ہوں. آقا نے فرمایا قیامت میں اگر تم میرا بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری لے لو تو آج اٹھا لو. امام الانبیاء سید الانبیاء، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، روزانہ استغفار کا معمول ہے، دعوت کا نظام ہے، دعاؤں کا وقت ہے. مغرب کے بعد سے دعا مانگنی شروع ہو گئی تو فجر کے قریب ہو. بخاری شریف کی روایت ہے دونوں بغلیں ظاہر ہونے لگے، ہاتھ اٹھاتے اتنا اونچا، اللہ سے مدد، اللہ کی نصرت، اللہ سے باتیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلیں ظاہر ہونے لگی، دونوں ہاتھ اتنے اونچے چلے گئے. بخاری شریف کی روایت. تو امام الانبیاء ہو کر اپنی ذات امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باوجود مقبولیت کے، باوجود اللہ کا سلام پیش آنے کے، فرماتے ہیں کاش میں تنکا ہوتا، جانور کھا جاتے، اللہ کے سامنے حاضری نہ ہوتی، سوال و جواب نہ ہوتا. مانے جانے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر المؤمنین ہے، کیا مقام ہے ان کا. لیکن انتقال کے وقت اپنے بچے کی گود سے اپنی پیشانی کو زمین پر ڈالنے کا حکم دے رہے ہیں کہ مجھے میرا سر زمین پر کر دو، میری پیشانی الٹی کر دو. ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جی میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کو منہ دکھاؤں، میں نے کیا کیا ہے.
تو اپنی ذات، سب سے پہلے اپنی ذات، اپنے معمولات، اپنے معاملات اللہ کے سپرد، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے جا کر کیا معاملہ ہے، معمولات ہو چاہے معاملات ہو، سب اللہ کے حوالے۔ تو یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ایسا دیا ہے ہمارے لیے، دوسروں کے لیے بھی، دعوت کا بھی ہے، عبادت کا بھی ہے اور دعاؤں کا بھی۔ 12-14 چیزیں ایسے موقع دیے ہیں اللہ رب العزت نے اس میں کہ امت کو بھی ادھر متوجہ کرنا ہے، ذات کے ذریعے سے، ترغیبوں کے ذریعے سے، خطابت کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، قدم کے ذریعے سے۔ تو بنیادی چیز ہے، الہ العالمین فضل فرما کر ہم سب کو حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذاتی معاملہ ہے، ہر ایک کی قبر، ہر ایک کی حشر، ہر ایک کا سفر، اور ہر ایک کو اس راستے سے گزر کر اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اور دوسری جو بنیادی بات ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بیان تقریر کر کے ہم آپ کو سمجھانا، نہیں ہے، ایک نظام ہے یہاں کا، اس مسجد کا، یہاں کے ذمہ داروں کا، یہاں کے مخلصین، محبین، محسنین، منتظمین کا ایک نظام ہے کہ ترغیب ہو، تھوڑا اختلاط ہو، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہے، دینی نسبت ہے، ہر ایک دوسرے کا معاون ہے۔ تو کسی شعبے کا تعطل نہ ہو، کسی شعبے میں تقصیر نہ ہو، ہر ایک دوسرے کے معاون بنے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے کہ فرماتے تھے اسلام ایسے ہے جیسے ایک ہار عورتیں گردن میں پہنتی ہیں، اس میں نگ لگے رہتے ہیں، ہر ایک نگ دوسرے نگ کا معاون ہے، اور سارے نگ مل کر پھر اسلام، جیسے سارے نگ مل کر ہار۔ تو ایسے فرماتے ہیں جتنے دین کے شعبے ہیں ہر ایک دوسرے کے معاون، مقابل اور معارض نہیں ہے۔ ایک نگ بھی اس میں سے نکل گیا، کسی ایک دین کے شعبے کا بھی اگر تخفیف، استخفاف، تقصیر ہوا تو پھر وہ پوری اجتماعیت یا اسلام کا نقشہ باقی نہیں رہے گا، دراڑ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جہل بھی تھا، غفل بھی تھا۔ ایک جہل وہ ہوتا ہے کہ آدمی جانتا ہی نہیں ہے، اور ایک جہل ہوتا ہے کہ جانتا ہے مگر کرتا نہیں ہے۔ تو سرزمین مکۃ المکرمہ میں یہ دونوں چیزیں تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا۔ غفل بھی تھا کہ اپنے اعمال سے بھی لوگ غافل تھے، اپنے نفس، اپنی ذات سے بھی غافل تھے، اور اپنی فیملی، خاندان، علاقہ، ملک، انسانیت سے بھی غافل تھے۔ 4-5 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں قرآن میں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غفل و جہل کو دور کرنے کے لیے جو علماء امت تھے اس زمانے کے، بڑے صحابہ تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، بڑے، ان کا اختلاط کرایا، آپس میں ملایا، تاکہ بیچ کی زمین جو دوری پیدا کی ہے نا وہ قریب ہو جائے۔ منڈیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، مسائل ہمارے ہاتھ میں ہیں، بازار ان کے ہاتھ میں ہیں، سارے بازار کے طور طریقے سنت ہمارے پاس ہیں، دونوں کے بیچ میں سمندر ہے، نہر ہے، وہ اپنے رخ پر، ہم اپنے رخ پر، کیا ہوگا پھر؟ ایک نوجوان ملا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ منورہ۔ کہنے لگا دکان کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا دکان کے مسائل معلومات ہے تم کو؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے پھر تجارت کیا کرو گے؟ تو فتنہ پھیلاؤ گے جا کر کے مدینہ منورہ کے بازار کے۔ مسجد نبوی کے احکامات کے مطابق مدینے کا بازار چلتا تھا، بازار سے مسجد نہیں چلتی تھی۔ اس زمانے میں الٹا ہو گیا، بازار سے مسجدیں چلتی ہیں، اور زمانے میں کیا تھا؟ مسجد سے بازار، مسجد کے تابع تھے بازار بھی، اور سارے معاملات اور طلاق، نکاح، معاشرات، ساری چیزیں مسجد کے تابع تھے۔ مسجد کا ایمان کا حلقہ اس کی نگاہوں میں، مسجد کے اندر مسئلے مسائل کا حلقہ ان کی نگرانی میں، سارا بازار، مارکیٹ، مسجد کے اندر مذاکرہ ہو رہا، قرآن کا حلقہ ہو رہا، اس کی نگرانی میں سارے معاشرت۔ بہت زمانہ نے ایسا کر دیا کہ بالکل الٹا ہو گیا، بازار والوں کے حوالے مسجد۔ تو جہل اور غفل کو دور کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا تھا، اختلاط کرایا، اختلاط کرایا، تو یہ جہل اور غفل دور ہونے لگا۔ جبکہ ایک محدود علاقے میں تھا، اس زمانے میں محدود علاقے میں تھا، اس وقت تو 250 ملک پورا عالم میں جہل اور غفل ہے، جہل اور غفل ہے۔ اس لیے کتنا ضروری ہے، فریضے کے درجے میں، فریضے کے درجے میں ہے۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
ایمان اگر فرض ہے تو ایمان کو پہنچانا بھی فرض ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امر بالمعروف واجب ہے ہر ایک کس و ناقص کو، اس کے لیے فی سبیل اللہ ہے، تاکہ یہ بیچ کی دوریاں ختم ہو اور امت اس دلدل میں جو پھنسی ہوئی ہے اس دلدل میں پھنسنے سے سارے کرب اور اضطراب اور ساری کشمکش، ساری احساس کمتری، سارے ڈپریشن میں جو مبتلا ہے، امت کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ نائبین رسول اس دراڑ کو اور اس بیچ کی دوریاں کو ختم کر کے اختلاط اجتماعیت میں ایسا ربط و ضبط میں، ایسا گھسنے میں چھوٹا بن کر مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اگر اتنے بڑے نبی ہیں تو بازار میں کیوں آتے ہیں، چوراہے پہ کیوں آتے ہیں، مینا میں کیوں آتے ہیں؟ امام الانبیاء کے بارے میں لوگوں نے کہا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ نبیوں کے سردار ہیں، نبوت کی شان ہوتی ہے، نبوت کی شان ہوتی ہے، کتنے بڑے بھی ہیں مگر حکمت و لینت، محبت و مودت، نرمی کے ساتھ لوگوں میں گھس کر ان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر چھوڑیوں میں ہاتھ دے کر انہیں اللہ سے قریب کرنے کی محنت کرتے ہیں۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، طریقہ ہے، ان کا فریضہ ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے لوگوں میں چل پھر کر کے اس کام کو کرنے کا باعث افتخار سمجھتے تھے انبیاء اور رسول، غفلت اتنی ہو گئی کہ آج ہم اس کو باعث فقر اور ذلت سمجھنے لگے۔ کتنا بہت ہو گیا، نبی اور رسول اس کو باعث افتخار سمجھتے تھے، ہم باعث فقر اور ذلت سمجھنے لگے، اس لیے نقصان میں چلی گئی امت، ہم بھی چلے گئے، شعبوں میں سوکھا پن آ جائے گا، شعبوں میں سوکھا پن آ جائے گا، سارے دین کے شعبوں میں پانی لانا ہوگا تو نقل و حرکت، اسی لیے فرمایا علم، سفر اور نفر یہ متلازم ہے، سب یہ ضروری ہے ایک دوسرے کے لیے، اس سے اس میں مدد ملے گی، اس سے اس میں مدد ملے گی۔ اس لیے مثالیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ضرورت پڑ گئی تو یمن میں غفل بھی تھا اور جہل بھی تھا، سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجو، جاؤ اتنے بڑے آدمی جاؤ، خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجو، جاؤ جماعت لے کر جاؤ، اور کہا جو رہنا چاہے وہ رہ جانا، بقیہ علی کے ساتھ ہو جانا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بڑے مفتی ہیں، بڑے مفتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنایا تھا، من اراد القرآن اتایا ابی، جس کو قرآن سمجھنا ہو وہ ابن کعب کے پاس آ جائے، ومن اراد المسائل اتایا زید بن ثابت، جس کو مسئلے سے پوچھنے ہو زید بن ثابت کا، ومن اراد مسائل الفقہ فاتایا معاذ بن جبل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑے مفتی تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، مگر اسی وقت تقاضا دیکھا آقا نے کہ غفل اور جہل ہے، جاؤ چلے جاؤ، آپ سفر کرو وہاں، پہلے یمن بھیجا، اس کے بعد بیچ میں ملک شام بھیجا، سب سے بڑے مفتی، فتوے کا نظام بھی دیکھ رہے ہیں، مسئلے مسائل کے بھی دیکھ رہے ہیں، قاری صاحب قرات کا دیکھ رہے ہیں، قرآن کا دیکھ رہے ہیں، تو اپنا تعارف بھی ایسے کراتے تھے وہ لوگ، یہ نہیں کہتے تھے میں فلاں میں چنی چنا، انی مسلم مؤمن مہاجر، کہ سب سے پہلے مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے بعد مہاجر ہے، اور ہمارا یہ کام ہے، ذمہ داری، ان ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، ان سارے فریضوں کو ادا کرتے ہوئے اسباب علم کی روشنی کو لے کر چلت پھرت، ان سب کے ساتھ ساتھ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے قسطنطنیہ بھیجا، قسطنطنیہ گئے، 35,000 صحابہ فلسطین کی طرف گئے، سفر، ان سارے سفروں کا مقصد کہ جہل اور غفل دور ہو، امت میں گھسنا ہو، یہ فریضے کی ذمہ داری بھی ہو، اور نقل و حرکت کے ذریعے سے اللہ کی پہچان، اللہ سے قرب ہو، اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اللہ کی شریعت قائم و دائم ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مضبوط طریقے سے چل پڑے، یہ ذمہ داری بھی نبھانا، یہ ذمہ داری بھی نبھانا، اور ان سب کے باوجود، معاف کریں ہمارے علماء کرام، ان سب کے باوجود آپ دیکھیں حالات میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتے تھے، دوسرے شعبے میں لگ جاتے تھے، مشہور ہے، آپ علماء ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کہ آپ دیکھو کہ حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہم بارک لامتی فی بکوریا، دعا مانگی اے اللہ میری امت کو صبح میں برکت دے دے۔ حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، تو دکاندار تھے، بڑے آدمی بھی تھے، دکاندار بھی تھے، تو وہ جمعرات کے دن صبح کو تہجد میں اپنا مال بھیجنے لگے، ایکسپورٹ کرنے لگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اتنا یقین تھا ان کو، برکت تھا، 1 سال میں ڈبل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے بصرہ سے بزنس کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی لباس ہدیہ دیا، جبہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، آقا نے فرمایا ارے چلو فارس میں لے آ کے بیچ دینا، نفع ہو جائے گا تم کو۔ بڑے بڑے لوگ ہیں اپنی ایمان کی فکر الگ کر رہے ہیں کہ مکہ کی سرزمین مقدس ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ اجلس بنا نؤمن ساعتن، اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو آپس میں ایمان کا مذاکرہ کریں، ایمان کی مجلسیں لگائیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قم بنا ساعتن، آؤ بیٹھے ذرا، آؤ تھوڑا مذاکرہ کریں ایمان کا۔ آقا کی صحبت ہوتے ہوئے، سرزمین مقدس ہوتے ہوئے، اسلام کی مدد غیبی نظام کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، جبریل امین کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھتے ہوئے، ان سب کے باوجود ایمان کی مجلسوں کا محتاج سمجھ رہے ہیں اپنے آپ، کتنے بڑے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد سفروں میں بھی جا رہے ہیں اور کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ملک شام سے تھا، کپڑے کا۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سب سے اونچا کاروبار ان کا تھا، سب سے زیادہ مستغنی عن الناس وہ رہتی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ گورنر تھے مگر چٹائی بنتے تھے تاکہ ہم مستغنی عن الناس رہیں، ساری چیزوں کو صحیح نبھا لیں، حق ادا کر لیں۔ ان سب کے باوجود سفر فرمایا اس زمانے میں سارے عالم کی طرف نگاہ اٹھا کے ڈالیں تو کس قدر ضرورت ہے ہمارے علم کی روشنی میں اور تربیت والی روشنی میں، تزکیہ والی روشنی میں سفر و حضر کر کے امت کے ساتھ اختلاط کر کے اس تک بات کو پہنچانے اور سمجھانے کی کس قدر ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث تھے، 6 مہینہ سبق 6 مہینہ سفر، 6 مہینہ سبق 6 مہینہ سفر، اور ان کے بارے میں کتنا مشہور ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ نے سمجھایا اس بات کو علماء کو کہ دیکھو سفر کرتے تھے، جو گرد و غبار لگتی تھی اس کو جمع کراتے تھے، انتقال کا وقت قریب آیا تو فرمایا میرے قلم کے جو قطرن ہیں اس سے میرے نہلانے کا پانی گرم کرنا، اس سے آگ جلا کر کے قلم کے جو قطرن ٹکڑے ہوئے کرتے تھے اتنا بڑی تعداد میں، اس سے پتہ لگتا ہے کتنے بڑے محدث تھے۔ اس میں آگ لگا کر اس سے ان کا پانی گرم ہوا ان کی میت کو نہلانے کے لیے، اور فرمایا تھا جو مٹی جمع ہوئی ہے گرد و غبار، اس میں تھوڑا پانی ڈال کے مٹی کی ڈلے کی طرح کر دینا اور میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، کیونکہ میں نے سنا آقا فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کے سفر کی گرد و غبار سے اللہ جہنم سے نجات دے دے گا۔ محدث ہے، سفر پر رہتے تھے، جانور کے سفر پہ سفر، جانور کی پیٹھ پہ سفر۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں اور علماء کرام، معاف کرنا کوئی تقریر و بیان نہیں، آپس کا ایک غم ہے، آپس کا احساس ہے، دل کی بڑاس ہے۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ علاقے کے حکم توڑنے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے اور کہنے لگے اینقص الدین وانا حی، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، پوری جان لگا دیں گے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، شریعت کو قائم کرنے کے لیے، اور احکامات جاری کر دیا۔ ارتداد دیکھا، ردت دیکھی لوگوں میں، جماعت کو روانہ کیا، باوجود اجل صحابہ اور بڑے صحابہ کے انکار کے مت بھیجیے جماعت، مدینہ خالی ہو جائے گا، مصیبتوں میں آ جائیں گے، آقا کے جنازے سے غم سوار ہے، حالات ہیں، جماعت مت بھیجیے۔ لیکن ردت کا فکر اتنا تھا دماغ پہ، اور لوگوں کے اللہ کے دین سے اور عقیدے سے، توحید سے اور شریعت کے احکامات سے، معاشرت سے، معاملات، ارتداد بہت ساری قسموں کی ہوتی ہے، سارے علماء ہیں ماشاءاللہ، پڑھنے پڑھانے میں رہتے ہیں ہم سب، ارتداد بہت ساری شکلوں کی ساری دنیا میں قائم ہے اس ٹائم، آپ دیکھو تو چند علاقے کے ارتداد نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا ہر حال میں جماعت کو روانہ کرنا، نقل و حرکت کو باقی رکھیں گے، ان ساری مشقت کے ہونے کے باوجود بھی جماعت کو روانہ کر دیا، جماعت کو روانہ کیا، اس حال میں روانہ کیا، مدینے کو خالی کیا، اور کہا
بے ادبی لگتی ہے اللہ کے گھر میں اور رمضان میں اس جملے کو نقل کرنے میں، لیکن ہم علماء کے مجلسیں ہیں، میدان ہیں، کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ اس جماعت کو ہر حال میں روانہ کروں گا، چاہے ازواج مطہرات کے لاشوں کے چیتھڑے، گوشت کے ٹکڑوں کو جانور لے کر مدینے کی گلیوں اور سڑکوں میں پھرے، یہ مجھے برداشت ہے، مگر جماعت کو روکنا برداشت نہیں، جماعت کو روانہ کریں گے۔ ردت ہے، ارتداد ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کیا ارتداد ہو امت کے اندر؟ امت کے اپنے علاقوں میں لگا لو، اپنے گھر میں لگا لیں، ہم اپنے بستیوں میں لگا لیں، اپنے ضلع اور صوبے ملک میں لگا لیں۔ سب سے پہلا سوال ارتداد کا سوال ہے، بہت بڑا ہے ارتداد کا۔ آپ دیکھو 250 ملک سامنے، ساری انسانیت، 6.5 ارب اور 2.5 ارب مسلمان۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارتداد کی آندھیوں کو روکنے کی طاقت صرف اور صرف نقل و حرکت میں ہے۔ عمومیت کے انداز میں سورج کی روشنی اور کرنوں کی طاقت کی طرح اپنے علم اور ذکر کو داعیانہ، ذاکرانہ، مجاہدانہ انداز میں گلیوں اور بازاروں میں امت میں چل پھر کر کے غم کے ساتھ آقا کی نبوت کا حق ادا کرتے ہوئے خلیفہ بن کر، نائب رسول بن کر زمین پر امامت اور خطابت اور ایک مسلح کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، امام الانبیاء کی نسبت پر پورے عالم کے ہم ذمہ دار ہیں۔ فریضے کو انجام دینا پڑے گا، جواب دہی ہوگی، اس جواب دہی ہوگی، عفو درگزر، صبر و تحمل کو لیتے ہوئے، عفو درگزر کرتے ہوئے، صبر و تحمل کو کرتے ہوئے، ہمیں 1000 سال پہلے کے خلیفۃ المؤمنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا کر جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا اور امت کو دکھایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، غالباً یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میرے ابو جان، عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے ابو جان اگر جرأت کے ساتھ اس جماعت کو روانہ نہ کرتے تو زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ روانہ کیا، قوت کے ساتھ روانہ کیا، جو سارے صحابہ منع کر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے منع کر رہے تھے۔ اس نقل و حرکت کے ذریعے سے توحید، عقیدے اور اسلام کے سارے شعائر اور ارکان کا، ورنہ یہی ہوگا میرے بھائیوں، زبان سے ہم نقل کریں گے، ایک ٹیمپریری اسلام ہوگا، ایک جھنڈے والا اسلام ہوگا، ایک حکومت کا اسلام ہوگا، ایک رسمی اسلام ہوگا، ایک قومیت کا پرچم کا اسلام ہوگا، رسم و رواج کا اسلام ہوگا، حقیقت سے غافل ہوں گے۔ بے ادبی نہ ہو تو ہم بتائیں، ایسے ملکوں میں آپ جا کر کے دیکھو، مؤذنوں کی ذمہ داری بند کر دی ہے۔ ایک اذان ایک فریضہ ہے، آقا نے بشارت دی ہے کہ نظام قائم کیا، وہی نازل ہوئی ہے، جبرائیل امین آئے ہیں، مشورہ ہوا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا حکم ہوا ہے، قیامت تک یہ بات چلے گی، قیامت کے میدان میں مؤذنوں کا مقام اونچا ہوگا۔ لیکن ملک والوں نے سوچا اتنے مؤذن، اتنے لوگ، تنخواہ، بند کرو اس کو، ایک مشین سے اذان دو، سرکاری انداز میں ایک مشین کے ذریعے سے سارے ہزاروں مسجدوں میں مشین اذان بولتی ہے، کسی مؤذن کی ضرورت نہیں، رسمیت کی طرف چلے آئے، کپڑوں میں چلے آئے۔ 800 سال جس ملک میں نظام خلافت چلا ہے، ان کی مسجدوں میں امام اور اماموں کو ملاقات کر کے دیکھا ہم لوگوں نے کہ رسمی لباس رکھا ہوا، الماری سے نکالو پہن لو، رسمی داڑھی رکھی ہوئی اسے لگا لو، رسمی ٹوپی رکھی اسے لگا لو، مصلی پہ بیٹھ کر نماز پڑھو، اور مسجد سے پہلے نکلتے سارے اسلام 63 سال کے آقا کی قربانیوں کی انہی الماریوں میں پیک کر دو اور باہر نکل۔ رسمیت کی طرف اسلام آئے گا اگر ہمارے نقل و حرکت اور ہمارے قدموں کا چلنا چلانا نہ ہوا۔ حقیقت کے ساتھ 23 سال میں جبرائیل امین جو قرآن نیچے لے کر آئے اور اس کے احکامات ہمارے سینوں میں ہیں، اور اس کے جو انوارات ہمارے سینوں میں ہیں، تبرک بکلام اللہ فإنہ خرج من ذات اللہ، کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اس کے معانی اور مطالب، اس کو پڑھنے پڑھانے لگانے میں ہم لوگ لگے ہیں۔ اللہ دین دگنی رات چوگنی ہمیں ترقی نصیب فرمائے۔ ہم نے شروع میں کہا تھا تعطل نہ ہو کسی شعبے کا اور تقصیر نہ ہو، ان سب کے ساتھ ہمیں اور فریضوں کو دیکھنا پڑے گا، یہ دقت نہ آئے، اس طرف قدم اٹھانا پڑے گا اور اس طرف ہمیں جانا پڑے گا، تاکہ ہر ایک میں قوت پیدا ہو جائے، ہر ایک میں حقیقت آئے، رسم و رواج سے خالی ہو، رسمیت سے باز آئیں، علاقے کے علاقے ارتداد پہ چلے جا رہے ہیں، نقل و حرکت کے بغیر قابو میں نہیں آ سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں
اللہ رب العزت نے نظام قائم کیا ہے، علماء کرام کا قافلہ، نوجوان علماء کرام کا قافلے کا قافلہ اور عمومی کا لاکھوں کی تعداد میں قافلہ نقل و حرکت کی، اور ہر قسم کی جان و مال کی، عزت کی، آبرو کی، صلاحیت کی، استعداد کی، اپنے مقام کی، حیثیت کی، کرسی کی، عہدے کی، منصب کی، جائیداد کی، بیوی بچوں کی، جان مال کی قربانیاں کی نقل و حرکت دیتے دیتے 100 سال ہونے آ رہے، عالم میں انقلاب پیدا ہو رہا ہے، نمازیں قائم ہو رہی، مسجدیں قائم ہو رہی، سنتیں زندہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپنے میں تھے، کہتے تھے میرے ابا بلائے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، کہنے لگے الیاس بڑے بڑے اولیاء بزرگوں کا نام سنے، وہاں تک جاؤ گے؟ کہنے لگے ابو جان کیسے جا پائیں گے، بڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا، راستہ بہت تنگ ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے بیٹا جہاں جہاں سنتیں مٹ رہی ہوں، جہاں جہاں سنت ختم ہو رہی ہو، وہاں سنت زندہ کرنے کی تم محنت کرو گے، اللہ تمہیں اسی مقام پر پہنچا دے گا جن بزرگ اولیاء کے مقام پہ تم سنتے رہتے ہو۔ دین کی فکر کرنا اور بددینی کا احساس اور غم کا آ جانا جو انبیاء اور رسول کی بڑی سنت تھی، مجموعی سنت تھی۔ علماء نے لکھا ہے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت انبیاء اور رسول کی نقل و حرکت، سفر، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کے غلامی میں لے آیا۔ سب سے پہلے ہجرت کہاں ہوئی تھی؟ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور حبشہ کی ہجرت میں مرد بھی تھے تو عورتیں بھی تھیں، اور عورتوں میں آقا کی بیٹی بھی تھی، داماد بھی تھے۔ اور حبشہ کے بادشاہ کے بعد مکہ والے لوگ پہنچے، 3-5 کر کے پیسہ دے کر کے ان کو بھگانا چاہا، ذلیل کرنا چاہا، تو اجتماعی طور پر سب نے مشورہ کیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متکلم بنایا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی بادشاہ کے سامنے جو جا کر خطاب دیا ہے، جھک کر سلام بھی نہیں کیا، پوری بات اپنی رکھی کہ ہم ایسے جہالت میں پڑے ہوئے تھے، کفر شرک میں پڑے ہوئے تھے، غلامی میں پڑے ہوئے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، ظلم کرتے تھے، ہماری زندگیاں ایسی تھی، آقا کی دعوت نے، آقا کے نبی کی بات نے ہماری زندگی کو بدل دیا، ہمیں مکہ میں رہنا دوبر کیا ہے، آپ محبتی ہیں، آپ انصاف پسند، 2 صفت آپ کے اندر ہے، تو اپنے نبی سے اجازت لے کر آپ کی پناہ میں، آپ کے ہمدردی میں ہم آئے ہوئے۔ یہ 2 جملہ ہے۔ آج حبشہ میں جا کے دیکھیے، پچھلے مہینے اجتماع ہوا، 2 لاکھ کا مجمع جمع ہوا باہر کے میدان، ایتھوپیا نام ابھی لیتے ہیں اس کا، حبشہ اصل حبشہ ہے وہ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی بات سن کر ہدیہ واپس کرنا پڑا بادشاہ کو، جتنے چیلے چپاٹے ہم نشین ہم مشورہ تھے، انہوں نے بھی ہدیہ لے رکھا تھا، رشوت کھائی تھی، ان کو بھی واپس دینا پڑا، اور بعد میں اعلان کیا بادشاہ نے کہ ان مسلمانوں کی ہمدردی مدد میں لگ جاؤ، جو ان کے خلاف کرے گا اس کی سزا ہم دیں گے۔ الٹا ہو گیا تھا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری بات رکھی، جو کہ بدل چکے تھے، بدلے تھے۔ اس دعوت کے ذریعے سے نقل و حرکت ہمارے چلت پھرت اور اس قربانی تھوڑے مجاہدے کی برکت سے سب سے پہلا یہ نفع ہوگا۔ کتنے بڑے رازداں ہیں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، کیا کہتے ہیں، میں جب اپنے گھر میں جاتا ہوں فیملی میں، تو اپنے گھر میں جاتا تھا فیملی میں، تو ان کے حالات زار کو سن کر، تکلیف دہ تنگیوں کو سن کر میں بہت مطمئن ہوتا تھا کہ اللہ نے مجھے مطمئن رکھا ہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ ہم سب علماء کرام کے احوال ایسی ہیں کہ اپنے گھروں کی الجھنوں میں اور دقتوں میں الجھ کر ہم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ صحابہ اسی حال میں چلے گئے۔ مگر صحابہ کیسے بنے تھے؟ جب آقا نے نقل و حرکت کیا، دعوت دی، آواز لگائی، تو زندگیاں بدلے ہیں لوگ۔ حضرت سہل ایک صحابی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے میں سب سے زیادہ روکنے والے یہی تھے، سب سے زیادہ روکنے والے، نہ بالکل واپس جائیے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ جب صلح ہونے لگی تو رسول اللہ لکھا تھا، تو رسول اللہ کا نام کاغذ سے ہٹوانے میں سہیل کا ہاتھ تھا، بالکل نہیں ہٹاؤ یہاں سے، رسول اللہ مانتے نہیں تو لکھا کیوں؟ جب بدل گئے، آقا کی قدموں، آقا کی دعوت اور دعا سے جب بدل گئے، کلیجے اور پھیپڑے میں نور آ گیا، تو پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، بال اکٹھا کر کے لاتے تھے، چومتے تھے، آنکھوں میں لگاتے تھے، اونچے چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں واحد وہ تھے، ننگی تلوار لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو لانے کے لیے کھڑے تھے، لیکن جب بدل گئے، زندگی بدل گئی، آقا کیا فرماتے ہیں، جو عمر کی رائے ہوتی ہے وہی آ جاتی ہے، قرآن اتر جاتا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اللہ اگر کسی کو نبی بناتا تو عمر کو بنا دیتا۔ کتنے اونچے چلے گئے، اور کتنا مقام، 10,000 امام مؤذن اپنے بیت الباق سے طے کیا، 4 لاکھ کچھ ہزار کچھ 100 کلومیٹر کے اندر اسلام کو پھیلا دیا۔ کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟
اور یہ وہ تھے، ان کی زندگی کیسے بدلی؟ آقا کی ملاقات، آقا کی دعوت، آقا کی بات کو سمجھانا، افہام و تفہیم، انفرادی ذہن سازی کرنا۔ انفرادی ذہن سازی کتنی ضرورت ہے اس وقت، کتنی ضرورت ہے اس وقت، ہماری محنت سے 100 گنا زیادہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے باطل اپنے بطل میں جتنا مال خرچ کرتا ہے اس کا ایک چھٹان بھی ہم دنیا کے اعتبار سے خرچ نہیں کر پا رہے ہیں، جس کا نفع اور نقصان سامنے ہے، کون آگے جا رہا ہے کون پیچھے، بالکل سامنے ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو لانے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا بدلاؤ کس طاقت سے آ رہا ہے لوگوں کی عمومی زندگیوں میں، عمومی علاقوں میں۔ اور بدلاؤ بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، ایسا نہ ہو تو ہم یہاں کی بھی مثال دے سکتے ہیں۔ 20 سال پہلے جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر ہم لوگ یہی وقت لگانے آئے تھے، اسی جگہ بھی یہ کچھ بھی نہیں تھا، مسجد وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، نماز کا کوئی نظام نہیں تھا، قرآن کے حلقے لگا کر لوگوں کو لایا گیا، لیلافے تک پڑھنا مشکل تھا۔ اللہ بڑا عجیب بات، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، اللہ کا احسان ہے، ہر چیز کی توفیق ہوتی ہے لوگوں کو دھیرے دھیرے دھیرے، خاص طور سے ہمارے حاجی صاحب جن کی فکر اور جن کے اخلاص کی برکت سے آج اتنے علماء جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی کی تعریف کو بات نہیں، لیکن ایک بات افہام، میں بھی اسی ادارے کا ہوں جیسے آپ حضرات، اور ایک برادری کے ہم لوگ، لیکن سمجھانے کے لیے کہ کیسے کیسے صحابہ کی زندگیاں بدلی۔ نعوذ باللہ تو مشرک اور کافر کی اولاد تھے لیکن صحابہ ہو گئے، اور صحابہ ہوئے تو اللہ نے تعریف کر دیا قرآن میں، قیامت تک کے لیے رہبر بنا دیا ہوں۔ تو ایسے ہی جہالت اور غفلت کی زندگیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ، لیکن جب ان کو نکالا جاتا ہے اور ایک کی صلاحیت استعمال ہوتی، وہاں سید خاص رحمۃ اللہ نے یہ جواب دیتے تھے دنیا بھر میں کہ بھائی ہم تو کچھ کرنا نہیں چاہتے، ہم تو اتنا جانتے ہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کی صلاحیت جو پھیل رہی ہے، بہ رہی ہے، اس کو ذرا ایسے اکٹھا کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم پر لگوا دو، بس سب کی صلاحیت ادھر لگ جائے۔ ایک محنت ہے، اس کی فکر ہے، غم ہے، رونا، اس کے لیے نقل حرکت ہے، اس کے لیے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ ہم تو بدلاؤ آپ دیکھیں، آہستہ آہستہ اندر جذبات بنے۔ خود حاجی صاحب قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے اس عمر میں گواہ ہوں اس بات کا، قرآن خود بھی نہیں پڑھنا چاہتے، اور اتنا رونا ہے۔ سب سے پہلے 3 دن لگا، کتنا دن؟ 3 دن۔ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کوئی وہ غلط اور یہ غلو نہیں ہوگا سمجھانے میں، یا علماء کرام کی مجلس میں یعنی بے ادبی نہیں ہوگی، بات سمجھنے سمجھانے کے لیے 3 دن جب لگا تو قرآن پڑھنا بھی نہیں۔ جب قرآن پڑھنا نہیں جانتا آدمی تو سورہ فاتحہ یا وہ صورتیں جو ضم ہوتی ہیں فرائض میں، کیا حال ہوگا؟ احساس پیدا ہو گیا، اتنی عمر میں جا کے قرآن سیکھنا ہوا، اللہ کا فضل ہوا، اپنے بچوں کو اسکول سے، کالج کے ماحول سے نکال کر اور مدرسے میں ڈال کر آج دونوں کے پیچھے ہم سب تراویح پڑھتے ہیں۔ دونوں بچے ان کے 10 رکعتوں، ایک بدلاؤ، ایک پیریڈ جو گزرتا ہے۔ بہت سارے اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے ہمارے، اور یہاں کے بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے دیکھا اللہ رب العزت نے اتنا قبول کیا کہ اس زندگیوں سے نکل کر فرائض کو انجام دیتے ہوئے الحمدللہ زکوٰۃ، صدقات، رمضان کا حق ادا کرنا، علماء کرام کے دیکھنے کو عبادت سمجھنا، ان کا استقبال، ان کی میزبانی، اور ان کے آنے کے مقصد کو حل کرنے میں جو ایک جنب غفیر لگا ہوا ہو، یہ ایک چند سال کے ایک نتیجے میں دیکھا جائے، ورنہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، مسجدیں میں نہیں دکھائی دیتی تھی۔ اللہ کا احسان ہے۔ تو ایک مثال چھوٹی سی دے رہے ہیں، چاہے پیچھے کو چلے جائیے، صحابہ کی زندگیوں میں بدلاؤ سے کیا ہوا، وہی سلسلہ چلتا چلا آ رہا آج تک، بہت ناقص اور معافی کے ساتھ اور ایک بھکاری اور سائل کے انداز میں اس روزے کے مہینے میں اللہ کے گھر میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں بھی اسی میدان سے نکل کر اسی مدرسے مکتب کی تعلیم میں لگنے کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اپنے قدموں کو بڑھانا، ہمت اور حوصلے کو بلند کرنا، اور معافی تلافی کے ساتھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، عوام الناس جہل کے عالم میں پڑھ کر بہت ساری چیزیں معاف کرتے ہوئے چلتے رہنا، اور اپنی ذمہ داریوں کو بڑھانا، محسوس کرنا کہ ہمارے پہلے کے لوگوں نے اپنی ذمہ داری کتنی بڑھا دی تھی۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ مدرسے کے گیٹ کے دربان سے لے کر دربان اہتمام تک سب صاحب نسبت ہوا کرتے تھے لوگ۔ علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سارا سفر یہی ہوتا تھا دعوت کا انداز کا، اور وہی بیان ہوتا ہے، عربوں میں سارا تعارف انہوں نے کرایا، تاریخ دعوت و عظیمت 7 جلدوں میں لکھ ڈالی انہوں نے۔ کتنا ارادے سے، عزم سے، استقلاص سے، جذبے سے، زبان سے، لسانیت سے، عربیت سے، اور اپنے اس ساری فکری طاقت سے تائید کر کے پورے عالم میں پیغام کو پہنچا دیا تھا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ۔
اس لیے ایک پیچھے سلسلہ دیکھتے چلے جائیں گے یہاں سے لے کر کے صحابہ تک، تو ایک نقل و حرکت اور اس محنت کا ایک ایسا سلسلہ ہے، اگر اس میں ذوف آیا تو سارے شعبے میں ذوف آ جائے گا۔ جیسے سورج کی کرنیں ہر کھڑکی سے گھس کر اپنے اثرات کو ظاہر کر دیتی ہے، خدا پاک کی قسم 50 سال پہلے بھی اگر کسی علاقے میں نقل و حرکت ہوئی ہے یا داعیانہ انداز میں لوگوں کو مسجد سے اعمال سے جوڑنے کی فکریں ہوئی ہیں، وہ کرنیں ایک نہ ایک دن اپنا اثر ظاہر کرتی ہیں۔ اس لیے سارے عالم میں جانے کی نیت کرنا، اپنے علاقوں میں ذمہ داری کو نبھانا، اپنے ممبر اور اپنے مصلی، اپنی خطابت، اپنے جمعے کے بیان میں مثبت پہلو پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کہتے ہوئے، جامعیت، اجتماعیت اور قوت اور طاقت کو تائیدی انداز میں بولتے ہوئے سیدھے سیرت سے جا کر جوڑ دینا اس کو، اور نقل و حرکت کو بڑھاوا دینے کے فضائل بیان کرنا، نقل و حرکت کے فضائل بیان کرنا۔ کیا ضرورت تھی علماء صحابہ کو، کبار صحابہ کو، محدثین صحابہ کو، 70 صحابہ کو ایک دن آقا نے بھیجا تھا۔ موتا کا جو موقع آیا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا، انہیں علاقے والوں نے، ہمیں تبلیغ کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ آقا نے پوری اپنی مجلس، وہ قاری تھے، وہ حافظ تھے، وہ علماء تھے، سب ائمہ تھے، مکن تھے، کریم تھے، سب کو آقا نے بھیج دیا تھا۔ اور 70 کو جا کر دھوکہ دے کر شہید ہو گئے راستے میں۔ وہ کس مقصد کے لیے جا رہے تھے؟ وہ دھوکہ دیا گیا تھا، نفاق تھا، لیکن کاہے کے لیے جا رہے تھے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ جانے سے پہلے آقا نے بھیج دیا تھا۔ مدینے والے نے نبی کو نہیں دیکھا تھا، نبی نے مدینے والوں کو نہیں دیکھا تھا، کوئی ایک فرد نہیں جانتا تھا، لیکن جب آقا ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو آپ سب یہ لوگ بیان کرتے ہیں طلع البدر علینا، کہ سارے مدینے والے باہر نکل کر استقبال کر کے، کیوں استقبال کریں گے؟ سوال ہے، آپ آقا کو نہیں جانتے، آقا آپ کو نہیں جانتے، اسلام نہیں جانتے، کیا بات ہے؟ روایت میں علماء نے لکھا ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی محنت کی تھی، اتنی محنت کی تھی، اتنی ملاقاتیں کی تھی، اتنی انفرادی دعوت دی تھی، ایک ایک فرد ایک ایک گھر سے اتنا مل کر اسلام کے پیغام کو پہنچایا تھا کہ آقا کو دیکھنے سے پہلے ان سب کے اندر اسلام کی حمیت اور غیرت اور لچک پیدا ہو گئی تھی۔ اس لیے محمد رسول اللہ کے استقبال میں باہر آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ ہماری ذمہ داری، یہ علم اور اس کی روشنی میں خدا پاک کی قسم کوئی صرف تبلیغانہ اور یہ داعیانہ بات ہم نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، یہ ہم سب کا فریضہ، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظات آتے ہیں، مبلغ کا لفظ آتا ہے، داعی کا لفظ آتا ہے، اللہ رب العزت اپنے لیے استعمال کرتا ہے داعی کا الفاظ۔ ہم سب داعی ہیں، جس میدان میں ہے وہ بھی ایک نمبر ہے، لیکن دوسرے میدان جو ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں وہ بھی ایک نمبر پہ ہے، اس کو ہم کنارے نہیں کر سکتے۔ ان کے ساتھ لگ کر، ان کی تائید میں، ان کی معاونت میں، ان کے ساتھ لگ کر کیسے قولی، عملی، فعلی، ہمدردانہ، شفقت والا انداز، محبت والا انداز اپنا کر کے ہم انشاءاللہ اس اجتماعیت کو طاقت دیں گے، ہمارا بھی نفع ہوگا، ان کا بھی نفع ہوگا، امت ہم سے جڑے گی، جہل اور غفل ختم ہوگا۔ یہی ایک راستہ ہے جہل اور غفل کو ختم کرنے کے لیے، رابطہ بین العلماء والعوام، رابطہ بین العلماء والعوام صرف 4 رکعت کی نماز وغیرہ سے نہیں ہو پائے گا۔ انشاءاللہ لوگوں سے ملاقات، جانا آنا، ان کے غم اور خوشی میں شریک ہو کر کے ان کے بچوں کی فکر کرنا، ان کی فکریں کرنا، ان ساری چیزوں میں جب ہم نقل و حرکت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ علم بھی دے گا جو ہم نے پڑھا نہیں، وہ عمل فی الاستقامہ، رسوخ فی العلم، ہم نے کبار علماء سے سنا ہے، رسوخ فی العلم و عمل فی الاستقامہ، ایسی چیزیں ہمیں اللہ نصیب دے گا، اس مقام پر ہمیں پہنچائے گا کہ دنیا میں بھی مقام اور آخرت میں بھی مقام بنے۔ کہ ہم علماء کرام سے ایک ہلکے انداز میں پوچھنا چاہتے ہیں، ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے ہم انشاءاللہ کریں گے بھائی، انشاءاللہ امت اس حال میں مایوس اور یتیم نہ ہو جائے کہ ہمارا کوئی نہیں۔ ہم ان کے پاس جا کر کے غم گساری اور ہمدردی کی بات کر کے ایسا ان کے ساتھ مل جل کر، ایسا آقا نے کبھی، آخری بات، جس آقا نے کبھی فرمایا نا، انا اکون بمنزلت والدکم، آقا نے کیا فرمایا تھا؟ میں تو ایسا ہوں جیسے تمہارے باپ کی طرح۔ باپ کتنا ہمدردی کرتا ہے، شفقت، ایسی سارے علماء ہم سب امت کے باپ کی طرح ہیں۔ ہر پہلو پر نگاہ رکھنی پڑے گی، جہاں جہاں زد پڑ رہی ہے ہمیں وہاں دیکھنا پڑے گا، جہاں ضرورت ہے وہاں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایمان کے محتاج، ایمان کے طالب، علم کے طالب، فرائض کے طالب، عقیدے کے طالب، قرآن کے طالب، سیکھنے سکھانے کے طالب، مسائل کے طالب، امت پیاسی ہے، اس پیاس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، ایک خلیفہ اور نائب بنایا، اللہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان تھا چھوٹا سا، اور دعائیں بھی کریں بھائی، ہم درخواست کریں دعا امت کے لیے، اپنے لیے، خاص طور سے ان حضرات کے لیے جو اس زمانے میں بھی جرأت اور ہمت اور جذبے اور شوق اور ذوق، صحابہ کا بھی ایک ذوق تھا، جب مدینے گئے نا
تو دینی خدمت کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ کھیتی کرتے تھے. بڑے بڑے صحابہ کھیتی کرتے تھے. اصحاب سیر نے لکھا بڑے بڑے صحابہ کھیتی کرتے تھے. کھیتی کرتے تھے ادھر جا کر دین کا کام کرتے تھے. ایک صحابی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو دیکھا سوکھا ہوا, جلدی سے گئے بازار میں مزدوری کیا, 3 کھجور خریدا, لا کر آقا کو کھلایا. آقا نے جب کھا لے کہنے لگے کہاں چلے گئے تھے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا تو محسوس ہوا آپ بھوکے ہیں, تو میں جلدی سے گیا, میں نے ایک یہودی کی مزدوری کی, اس کی اجرت لیا اور یہ کھجور خریدا آپ کو کھلانے کے لیے نکلا. آقا نے فرمایا تم مجھ سے محبت کرتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا چاہتا ہوں جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں ایسے جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. تو آقا نے فرمایا صحیح بتانا, اگر یہی چاہتے ہو تو جیسے پانی تیزی کی طرح سیلاب کا پانی نیچے کی طرح آتا ہے, ایسی مصیبت اور آزمائش تمہاری طرف کھنچ کر دوڑ کر آئے گی, اس کو برداشت کر لینا, تم قیامت میں ہمارے ساتھ رہو. ایک اعلان تھا چھوٹا سا, ہمارے حاجی صاحب اور ساتھیوں نے کہا کہ مغرب کی افطاری کے بعد انشاءاللہ اپنی ضروریات چائے وغیرہ پوری کر لیا کریں, اور اگر قیام و طعام دوسری مسجدوں میں ہیں تو کوشش کریں کہ تراویح وغیرہ کا نظام وہیں بنا لیں جہاں ٹھہرنا ہے, اور تراویح سے فارغ ہوتے ہیں قریب وہی 9:45 بجے. تو اس کے بعد سے جو ہے تھوڑا بازار یا دکان یا ہوٹل کو نہ جامیں, یہ زیادہ اچھا ہے. ذمہ داران کی طرف سے بھی اور مقامی علاقے کی طرف سے بھی, اور حاجی صاحب کی بھی فکر تھی, کل باقاعدہ مشورہ ہوا اس کا, اور ایسا کہا بھی جا رہا ہے, خود بھی یہاں کے نظام والے کوشش کر رہے ہیں کہ تراویح کے بعد سڑکوں پر یا بازاروں میں بالکل بھی نہ جامیں, اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. عشاء سے پہلے ضروریات پوری کر لیں انشاءاللہ ہو یہاں, بقدر ضرورت کوئی مجبوری ہو گئی وہ بات الگ ہے, لیکن جہاں ٹھہرنا ہو جہاں قیام ہو وہیں پہ تراویح پڑھ کے وہاں آرام فرمانے تراویح کے بعد, اور جو باہر نہ نکلیں زیادہ اچھا ہے ویسے بھی, اور بقیہ احوال کے لحاظ سے بھی, جیسے کہ اطلاعات اور خبریں ہیں, اس لیے سب کو فکر ہے, سب کو غم ہے, اور سب کو جو ہے اس نظام کو سنبھالنے میں ہر ایک کو معاون بننا چاہیے. اس لیے ایک چھوٹا سا اعلان تھا, ادباً یہ درخواست ہے حضرات میں, انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے بات چیت میں غلو اور کوئی چیز ہو اسی مجلس میں اللہ معاف فرمائے. المجالس بالامانہ, یہ امانت ہوا کرتی ہیں, یہ ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر لگانے کی, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا ہوتی ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا راحم الضعفاء والمساکین یا راحم الضعفاء والمساکین یا راحم الضعفاء والمساکین یا راحم الضعفاء والمساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ حق یہ تھا کہ علماء کرام دعا کراتے ہیں, مگر مجھے ذمہ داری دی میں ان کے واسطے سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر, اتنا بڑا مجمع حافظوں کا, قاریوں کا, علماء کا, مفتیوں کا, رمضان کے مہینے میں تیرے نبی کے دین کی خدمت کے لیے سفر کر کے ہندوستان کے چپے چپے کونے سے مجاہدے اور مشقت سے سمٹ کر یہاں آنے والے علماء کرام سب بھیک کا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. بس تیرے دربار میں, تیرے نبی کے دربار میں ایسا علماء کا جتھا اور مجمع ہوگا یا کسی ولی مشاہد کی خانقاہ میں ہوگا, ورنہ یا اللہ فخر کے ساتھ یا شکرانے کے طور پر ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں تو نے توفیق دیا کہ اتنے بڑے علماء کے مجمع کے ساتھ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تو لاج رکھ لے, تو لاج رکھ لے, تو راج رکھ لے. کتنے علماء اس میں دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے, کون اپنے حالات سے کیسے دوچار ہوگا. مولا ان چند سالوں میں ہم سے زیادہ تو کوئی پریشان حال نہیں ہوگا. ان چند سالوں میں اپنے گھروریات کی ضروریت کو پورا نہ کر کے اپنے گھر والے یا بیوی بچوں سے نان تان سننے والا ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا. 7 ارب انسانوں کے بیچ میں اگر کوئی ملامت ہے ہو رہی ہے کسی کی, ہم سب کی ہو رہی ہے. مولا قیامت میں تو ہمارا مقام اونچا کرے گا ہی کرے گا, دنیا میں بھی مقام اونچا کر دے. ان اٹھائے ہوئے علماء کی اس کثیر مجمع کی لاج رکھ کر سب سے پہلے تو ہمیں معاف فرما دے, معاف فرما دے, قبول فرما لے. ہم میں سے کس کی کیا حاجات ہیں, کس کی کیا پریشانی ہے, کون کس بیماری میں ہے, کون کتنے قرضے میں ہے, کون ذریعے معاش میں الجھا ہوا ہے. رب ذوالجلال
ہم میں سے ہر ایک کے دلوں کے بھید کو تو جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے مسئلے کو حل فرما دے، ہمارے مسئلے کو حل فرما دے، ہمارے ضروریات کا تکفل فرما دے۔ رب ذوالجلال لوگوں کے سامنے ذلت کے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرما دے۔ دوسری درخواست ہے، رمضان المبارک کا مہینہ رحمت مغفرت جہنم سے چھٹکارے کا چل رہا ہے، واسطہ دے کر تجھ سے کہتے ہیں یہ علماء کا مجمع ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، یہ سب کے سب امام الانبیاء کے نائب ہیں، یا اللہ ان کی وراثت کو ہم سینے اور جسم میں لے کر پورے علماء میں چل رہے ہیں، امت میں چل رہے ہیں۔ مولا فضل فرما کر کرم فرما کر آج اس امام اور علماء اور ائمہ اور ذمہ دار اور قرہ حافظوں کے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کی برکت سے پورے دنیا کے امت مسلمہ کے الجھنوں کو تو ختم فرما دے، یا اللہ ڈپریشن کو ختم فرما دے، یا اللہ بے گھروں نے گھر نصیب فرما، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھرنے والا پیدا فرما، یا اللہ بیواؤں کی عزت کی حفاظت فرما۔ آج کل سب سے زیادہ ضرورت عزت اور عصمت اور عفت کی ہے۔ مولا مولا قیامت میں اگر تیرے نبی نے یا صحابہ نے ہم سب سے سوال کر لیا، ہم منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گے۔ مولا فضل فرما کر کرم فرما کر گھر کی ماں بہنوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما دے، مقروض والوں کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں مہیا فرما، بیماروں صحت و شفا نصیب فرما، یا اللہ جیلوں میں ہو رہائی نصیب فرما، جیلوں میں ہو رہائی نصیب فرما، جیلوں میں ہو رہائی نصیب فرما، مکر فریب کے ذریعے سے غلط مقدمات میں ہے اللہ سب کو تو ختم فرما۔ رب ذوالجلال فضل فرما کر کرم فرما کر امت کی بے چینی کو تو دور فرما، یا اللہ مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، مقابر کی، مقدس مقامات کی قدم قدم پر تو نگرانی اور حفاظت نصیب فرما۔ کبھی ایسا نہ ہوا ہوگا، کبھی ایسا نہ ہوا ہوگا، کبھی ایسا نہ ہوا ہوگا، یا اللہ دلوں کو بڑا صدمہ پہنچ رہا ہے، دلوں کو بڑی ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ مولا ہمارے حالات کو تجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، تجھ سے زیادہ کوئی سننے والا بھی نہیں، تجھ سے زیادہ کوئی وفادار بھی نہیں ہے، تجھ سے زیادہ بڑا کوئی ہمارا ہمدرد بھی نہیں ہے۔ مولا فضل فرما کر کرم فرما کر سارے عالم کے چپے چپے کے مسلمانوں کی قدم قدم پر تو رہبری حفاظت مدد فرما دے، خاص طور سے رب العزت پڑھنے پڑھانے میں جو رکاوٹیں دقتیں ہوں تو دور فرما دے، ضروریات ہوں اپنے غیبی نظام سے اس کا تکفل فرما دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک نظام بنایا تھا، سارے عالم میں نقل و حرکت کے ذریعے سے جہل اور غفل ارتداد ختم ہوا تھا، آج ہمارے سامنے عالمی اعتبار سے چیلنج ہے، جہل کا، غفل کا، ارتداد کا۔ امت کتنا تیرے شعائر سے، تیرے احکامات سے دور ہو رہی ہے، رب العزت بنیادی فریضے نماز سے غافل ہو رہی ہیں، گناہوں میں مبتلا ہے، جتھا کا جتھا، قافلے کا قافلہ دنیاوی میں چیزوں میں پھنس کر تیرے گھر اور تیرے احکامات سے دور ہو رہا۔ مولا فضل و کرم فرما کر اس کے لیے جو فکر ہو رہی ہے، نقل و حرکت ہو رہی ہے، سارے عالم میں لوگ در در پھر رہے ہیں، یا اللہ اس محنت کو تو قبول فرما لے، مراکز کو تو قبول فرما لے، ذمہ دار حضرات جو ان کاموں کو نبھا رہے ہیں ان کی عمروں میں تو برکت نصیب فرما دے، آپس میں ہر ایک کو تو معاون بنا دے، اے رب ذوالجلال رکاوٹوں کو تو دور فرما دے، اے اللہ شیطان کی جال سے، ظالموں کے ظلم سے، فتنوں کے فتنے سے، شریروں کی شرارت سے، خبیثوں کی خباثت سے قدم قدم پر ہم سب کی حفاظت فرما۔ خاص طور سے رب العزت ایک نظام چل رہا ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا، اس نظام کو چلانے والے، کرنے کرانے والے تیرے فضل تیری توفیق سے جو بھی محبین ہیں، مخلصین ہیں، یا اللہ منتسبین ہیں، جو بھی کر رہے ہیں قدم قدم پر ان کی نگرانی فرما، ان کی حفاظت فرما، جہاں جانب سے ہر آنے والے فتنے سے تو بچا لے۔ اس مجمع میں ایک بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، اے رب العزت جن کے اس زکوٰۃ اور صدقات کے ایک فریضے کو انجام دینے سے ہمارے پورے ملک میں قال اللہ قال رسول کا زبردست نظام چل رہا ہے، یا اللہ جہاں بھی پھیکا پن آیا ہو وہاں تازگی نصیب فرما دے، نور زندہ فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، یا اللہ دین دگنی رات دوگنی ترقی نصیب فرما دے، یا اللہ ہر مسائل سے جو دو چار ہیں اس سے تو دوری نصیب فرما دے، اور جو حضرات اس میں معاون بنتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، ان کی اولاد اور اولاد نسلوں کو تو قبول فرما لے، ان کی مستورات کو تو قبول فرما لے، ان کے بچے خون کے قطرے قطرے کو تو قبول فرما لے، ہر لائن سے چہار جانب سے قدم قدم پر تیری حفاظت کے ہم محتاج ہیں، تیری حفاظت کے محتاج ہیں، تیری نگرانی کے محتاج ہیں، تیرے فضل کے محتاج ہیں، تیری محبت کے محتاج ہیں، یا اللہ ہم سب بھی محتاج ہیں، اور جو ان نظاموں کو چلانے والے اور اس انداز کو اپنانے والے ہیں، اے رب العزت قدم قدم پر اس سب سے زیادہ اس کے مستحق محتاج ہیں، اللہ تو اپنی نگرانی فضل شامل حال فرما دے۔ مختصر سی دعا ہم سب نے مانگی ہے، یا اللہ
مرتے مرتے کرنے کی، کرتے کرتے مرنے کی تو سعادت نصیب فرما دے، اہتمام سنت اور احیاء سنت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تو توفیق نصیب فرما دے۔ اس حال میں دنیا سے گزر رہے ہوں، شوق اور جذبے کے ساتھ تیرے نبی کی دین کے پیغام کو لے کر چل رہے ہوں، اور دنیا سے جا رہے ہوں تو داعیانہ انداز میں جا رہے ہوں، یا اللہ موت کو تو آسان فرما دے، موت کے بعد کو بھی تو آسان فرما دے، قیامت کے میدان کو تو آسان فرما دے، آقا سے حوض کوثر پہ پانی پلا کر پل صراط کو آسان فرما کر اپنی رضا دے کر تو ہمیں جنت نصیب فرما دے، امت کی مشکلات کو دور فرما کر رحم و کرم کا تو فیصلہ فرما دے۔ مولا مولا عوام الناس اور لوگوں کی جان مال عزت تجارت، یا اللہ سب کے سب بھی مانگ رہے ہیں علماء سے، دعاؤں کے محتاج ہیں، روتے روتے پھیپڑے سیکھ گئے، لاکھوں لوگ مریض ہاسپٹلائز ہو گئے۔ مولا امت جتنا اس وقت پیاسی ہے کبھی نہ پیاسی تھی، اس وقت امت جتنا بے چین ہے حالات سے دو چار ہے، مولا کبھی ایسا نہیں ہوئی تھی۔ یا اللہ اگر یہ لفظ جو بزرگ ہمارے کہتے تھے امت جل گئی، لٹ گئی، پس گئی، ختم ہو گئی، مولا یہ جملہ اگر اس وقت بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ مولا رمضان کے مہینے میں اپنے غصے کو تو ٹھنڈا فرما دے، اپنے غصے کو تو ٹھنڈا فرما دے، اپنے غضب کو تو ختم فرما دے، مولا اپنی رحمت کے آغوش میں لے کے امت کو ایک کر لے، ورنہ اگر امتحان آزمائش میں مبتلا ہو گئے تو پھسل جائیں گے، پھسل جائیں گے، بڑے امتحان بڑے آزمائش سے بچا لے۔ اے میرے مولا آقا بھی اس دعا کو تجھ سے مانگ کر گئے ہیں، تجھ سے وعدہ فرما کر گئے ہیں، اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ تیری امت کو سنبھالوں گا۔ اے مولا ہم سب علماء مل کر تجھ سے درخواست کر رہے ہیں امت پر بڑے بڑے آزمائش اور ابتلا حالات کو تو ختم فرما دے، اسی رمضان میں فیصلہ فرما دے، اسی رمضان میں فیصلہ فرما دے، اسی رمضان میں فیصلہ فرما دے۔ فیملیاں کے فیملیاں غم اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، رب کریم فضل فرما کر سارے غم بے چینیوں کو دور فرما دے۔ مختصر سی ہم نے دعا مانگی ہے، آخری درخواست ہے ہمارے اس ملک کے چپے چپے کونے کی بھی تو حفاظت فرما دے۔ یا اللہ باہر کی اندرونی اور داخلی اور خارجی بد نظری سے حفاظت فرما دے، ہمارے اس ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما دے، برباد ہونے سے تو بچا لے، برباد ہونے سے بچا لے، لٹ جانے سے بچا لے، قرضدار ہونے سے بچا لے، غلام ہونے سے بچا لے۔ سارے عالم میں تو نے ایسا ایک نظام بنا دیا، پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے ہندوستان والے سارے عالم کے استاذ ہیں، دعوت تبلیغ کے لائن سے بھی سارے عالم کے استاذ ہیں، 250 ملک مشورہ یہاں سے کرتا ہے، 250 ملک والے حدیث کی نسبت ہندوستان سے لیا کرتے ہیں۔ مولا آج جب تو نے دعوت اور علم کے لحاظ سے اس ملک کو سارے عالم کا استاذ بنایا ہے، ایسے اس ملک کی تو دوبارہ عزت کو لوٹا دے، دوبارہ عزت کو لوٹا دے، دوبارہ عزت کو لوٹا دے۔ ہماری مختصر سی دعا کو فضل و کرم سے تو قبول فرما لے۔ اے اللہ جب تک جیئیں عزت ایمان کے ساتھ جیئیں، 5 نمازوں کے اہتمام میں مسجد کے معمولات اور معاملات کو پورا کرتے ہوئے، یا اللہ اپنی ذاتی زندگی تیرے ساتھ معاملوں کو صاف کر کے تیرے بندگی غلامی کے ساتھ رخصت ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ ہم نے مختصر سی دعا مانگی، مختصر سی بات ہوئی ہے، جو اونچ نیچ و حش و زوائد تو معاف فرما کر ہماری مختصر سی اس مجلس اور دعا کو تو قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک من خیر۔ بہت سے علماء کرام بھی ہوں گے جن کے بچے اور بچیاں شادی کے لیے ہوں گے، یا اس کے علاوہ جو ہمارے بہت سے تاجر حضرات حاجی لوگ ذمہ دار بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ، اچھا رشتہ تو نصیب فرما دے، اچھا رشتہ نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک سیدنا حبیبنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک سیدنا حبیبنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا